السلام علیکم، صبح بخیر ناظرین۔ نئی امنگوں، نئی آرزوؤں، نئی تمناؤں اور نیک دعاؤں اور نیک خواہشات کے ساتھ ایک نئی صبح، ایک نئے دن کا آغاز، اور ہم پیش خدمت ہیں لے کے آپ کا پسندیدہ پروگرام گڈ مارننگ جینڈ کے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، ستمبر 2014 کی آج 15 تاریخ ہے، دن منگل ہے، ہفتے کا دوسرا دن ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ تقریباً 6 ماہ کے وقفے کے بعد کل سے ہم نے دوبارہ اس لائیو پروگرام کی شروعات کی ہیں۔ اس کی جو وجوہات ہیں اس کے حوالے سے کل آپ سے ہم نے مختصر سے گفتگو بھی کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ کاوش جو ہے ایک نئے سرے سے جو ایک صورتحال ابھر کے آئی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، اس کو آپ پسند کریں گے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا گو رہیے گا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، اس پروگرام میں ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ جموں و کشمیر کی تہذیبی، ثقافتی جو منظرنامہ ہے ہمارا، اس کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہے ہمارے مہمانوں کے ساتھ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ علم و ادب کے حوالے سے جو ہمارے یہاں پہ کاوشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں اس کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا جائے، اور ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نالج کے سپریڈ کے حوالے سے یہ ایک ایفرٹ ہے۔ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق ہے، اس میں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم خود یہاں بحیثیت طالب علم بیٹھتے ہیں، اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ہمارے سب سے بڑے معلم ہیں، کیونکہ جب بھی آپ سے ملنے کا موقع ملتا ہے تو ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے حوصلوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس طرح سے آپ کا رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے۔ بڑا خوش آئند کت چھ کہ حالانکہ موسم ہیوتن وار وار بہتر گژھن، یہ اس تاپس تژرن ہن ضرورت کھت زیادہ پہنس، مگر صبح وقت ونکس تہ سانہ ماجہ بیٚنہِ سٲنۍ جوان بلکہ سٲنۍ بزرگ تہ آز واکس نیران، تو قوت مدافعت کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے آج کل کہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت زیادہ اہم دخل جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ آپ کس حد تک اپنے آپ کو متحرک رکھتے ہیں۔ تو خاص کر اس اخ نو ٹرنڈ سانہ کشیر مز وچھنس مز کہ لوگ صبح نیران کن خاص جائے ہند انتخاب کرت تتنس مارننگ واک کران، یت مز خواتین ہز اخ خاص تعداد آسان، اور تس مجھ اخ چیز مارک کرن لائق آسان کہ سان خواتین لورِ ہند اتھس کیت آسان، اور سہ اظہار امہ چیزو کہ یتھ شہرس مز ہونین ہز یس تعداد سہ ٹھیک ٹھاک، تو یتھ مز سون اس بلدیتی ادارہ تمن اکہ پھر بی ات معاملس کن توجہ دن ضرورت۔ اس پروگرامس مز روز شرف میزبانی میں حاصل، بہت تہد میزبان امین بٹ، مے ستن اس پروگرامس مز شامل بحیثیت کو اینکر ناظمہ یم رات تہ اس ستن بڑ اخ قابل قدر ٹیلنٹ سون، اللہ تعالیٰ بوزن کہ ان ملن بے ہمت بے حوصلہ۔ آپ بھی ان کے لیے دعا کیجیے، ہماری دعائیں تو ان کے ساتھ ہیں۔ ناظمہ بسم اللہ۔ بہت بہت شکریہ امین صاحب۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ صبح بخیر، السلام علیکم، آداب اینڈ اے ویری گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ اوپر والی کی عطا کا اور ایک عطا کا لاکھ لاکھ شکریہ کہ اور ایک خوبصورت سی صبح ہمیں نصیب ہوئی، آپ کے سامنے ملاقات ہونے کا موقع فراہم ہوا، اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک خوبصورت بریک فاسٹ شو کے ساتھ ہوتا ہے جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ اسی امید کے ساتھ آغاز کریں گے کہ آپ سبھی معزز ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے، صحت و سلامت ہوں گے، اور ہنستے مسکراتے گرم چائے کی چسکیاں انجوائے کرتے ہوئے گڈ مارننگ جے اینڈ کے ابھی ہمارے ساتھ انجوائے ضرور کر رہے ہوں گے۔ انفوٹینمنٹ کا پورا پیکیج ہے، اور انفوٹینمنٹ کے پیکیج میں جو ہے آغاز ہم کرتے ہیں اپڈیٹس کے ساتھ، اور موسم کی جانکاری آپ کو آغاز میں دیے دیتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو اطلاع ہمیں موصول ہوئی ہے اس کے مطابق آج دن بھر موسم خوشگوار رہنے کی ہی امید ہے۔ درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں، سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس، کم سے کم 15 ڈگری سیلسیس۔ جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 25 ڈگری سیلسیس، جبکہ لداخ میں دن کا میکسیمم ٹیمپریچر 12 ڈگری سیلسیس سے 14 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم
1 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद की जा सकती है। लाइव शो में आपको लाइव टेम्परेचर बताते चलें। श्रीनगर का लाइव टेम्परेचर इस टाइम पे आप 17 डिग्री पा सकते हैं। ट्रैफिक अपडेट भी आपको दिए देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमें इतला मौसूल हुई है, आखिरी इतला, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज ट्रैफिक को एक तरफ चलने की इजाज़त होगी, यानी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त होगी, लेकिन 7 से 12 बजे तक आपको काजीगुंड पार करना होगा। इससे कबल आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि रखते सफ़र बांधने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता ज़रूर कायम कीजिएगा, सीट बेल्ट पहनना ना भूलिएगा और SOPs को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत ही अहम ये इत्तलाआत के साथ साथ ये चीज़ की सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए और SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और आपके लिए भी, आप नाज़रीन से कह रही थी कि चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आप हमारा प्रोग्राम देखिएगा, तो आप भी नमकीन चाय की चुस्कियाँ लेती रहिएगा। आपके गले, आपकी जो गले की खराश सी लग रही है, आज थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होगा। माना ये जाता है कि हमारे यहाँ कश्मीर में नमकीन चाय जो है गले की खराश का जो मामला है उसे दुरुस्त करने में बहुत मददगार रहती है। बरकत नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शोबे इल्म से वाबस्ता एक शख्सियत तशरीफ़ आवर होने वाली है। हमें उनकी आमद का इंतज़ार है और मुझे एहसास है कि तो है इस इंतज़ार अम कत कि कश्र मौसीकी हिंद हवाले कुस डल है तुहदिस खिदमतस मज हाजिर। कोशिश सनी आसान कि अलग अलग दोहन पे आसान अलग अलग डाल और अत मज कुन सात इंतखाब आनान पन्ने आर्काइव्स पे बड़ मोतबर शोरान हुंद कलाम तमत वातनामा। तो आज तह मुनफरिद आवाज़ शाही मुमताज़ सन गलूकारा तिहज आवाज़ मज सदाबंद अक्सबंद बत पेश खदमत। दूर
دوری رسول میر شہباد ڈورے تم ترومت اشکن دکان ایو عاشقو چیو ٹور ٹورے مچھ مورے لرمن نار رسول میر صبن کلام پیش کران شاہی ممداد اس امید ڈل اس تہ پسند آمت تو انتظار آسان یم گھر کہ کس مہمان ستن روبرو سپدن واج أزکس پروگرام کے حوالہ تو کمن ہند خیالات زنت سپدو اس مستفید سن ناظرین یم تم تہ سپدن مستفید ناظرین کوشش سن آسان یہ کہ زندگی ہند مختلف شعبن ستن تعلق تھاون والن یم شخصیات آسان تمن پنس پروگرامس مز دعوت دت تہند پنس ذاتی سفرک علاوہ یتھ شعبس ستن تم وابستہ آسان تتھ متعلق زانکاری حاصل کریں علمک شعبہ اس تعلیم ہند شعبہ ونوس یا علمک شعبہ کن تہ سوسائٹی من ساروی کھت اہم شعبہ آسان اور اگر کن قومک مستقبل پر امید آسہ بناون تتھ مز ساروی کھت کلیدی رول سہ أکس استاد سن آسان چاہے سہ کن پرائمری سکول کس سطحس پہ کن ہائر سیکنڈری سکول کس سطحس پہ کن ڈگری کالج کس سطحس پہ یا کن یونیورسٹی ہندس سطحس پہ تو کالجن ہز کت ییٚلہِ أسۍ کران سری نگرس مز قٲیم یُس سون امر سنگھ کالج ات پنٕنۍ اکھ تاریخ خاص کر امکہ آرکیٹیکچر کے حوالہ لُکھ ات وچھان اکھ بڑا ڈفرنٹ قسمک امپریشن گژھان حالانکہ تتھ مز یُس برٹش آرکیٹیکچرک تمیُک اکھ بڑا زبردست اثر مگر اسہ سٹھا بوڑ اثاث علمی اثاث تو اتھ انسٹیٹیوشنس ستن وابستہ امیک یُس کمپیوٹر سائنسز ڈپارٹمنٹ تتھ ستن وابستہ جناب پروفیسر اشفاق منظور صٲب آز سٲنِس پروگرامس مز سن مہمان ات مز چھُنہٕ کانٛہہ شک کہ أسۍ کرو تمن ستن تہندِ علمی بصیرت کے حوالہ تہ کتھ یُس تمن پننس ات خاص مضمونس کے حوالہ حاصل مگر تتھ سۭتۍ آسہِ تہنٛزِ ذٲتی زندگی ہُنٛد سفر تہ یُس انتہائی دلچسپ تتھ پٮ۪ٹھ تہ سپدِ کتھ آغاز گفتگو کرن ناظمہ رشید۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے آج کے خاص مہمان جڑ چکے ہیں جو کہ جس قدر امین صاحب نے فرمایا سید اشفاق منظور صاحب ہے جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر کے بطور اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں امر سنگھ کالج سے، اور ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، شو کی زینت بڑھا رہے ہیں۔ آئیے ساتھ مل کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ استقبال آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا۔ اور آغاز میں سر، آغاز سے ہم آغاز کریں گے، جاننا چاہیں گے آپ سے آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، پرداخت کہاں ہوئی، اور تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو آپ نے مجھے موقع دیا۔ نصیب پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ 6 مہینے کے وقفے بعد ہمارے ڈرائنگ روم میں آپ پھر آئے۔ جی بالکل سو تقریباً میرے لیے باعث فخر یہ بات ہے کہ میرے جو آج میزبان ہے اس میں محترم امین صاحب ہے جن کے طرز کلام کے ہم ہمیشہ سے ہی قائل رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ اور ناظمہ جی آپ تو ماشاءاللہ آپ کے کیا کہنے۔ سو جہاں تک ہماری ذات کا تعلق ہے، میں ایک گاؤں میں سرسیار جس کا نام ہے چاڈورا بڈگام میں ایک خوبصورت سا گاؤں ہے، میری پیدائش وہی کی ہے اور میں وہی پر قیام پذیر ہوں۔ میری جو ابتدائی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، چونکہ میرے والد محترم شعبہ تعلیم سے ہی تعلق رکھتے ہیں، تو اپنے ہی گاؤں سے شروع ہوئی۔ پرائمری تعلیم جو ہے اپنے گاؤں سے ہی شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد میں نے نوودیا فیملی جوائن کی 6ٹھی جماعت میں، جواہر نوودیا ودیالیہ جو منسٹر آف ایجوکیشن کی ایک چین ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایک سکول ہوتا ہے، ریزیڈینشیل سکول ہے، تو 6ٹھی جماعت میں وہاں میں نے داخلہ لیا، جواہر نوودیا ودیالیہ بڈگام میں نے داخلہ لیا۔ تب یہ حیدر پورہ میں ہوا کرتا تھا، تو بعد میں اپنا کیمپس وغیرہ پھر انہوں نے اپنا کیمپس خانپورہ بڈگام میں بنا دیا، تو وہاں 10ویں جماعت تک میری تعلیم ہوئی۔ پھر اس کے بعد ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، تو جواہر نوودیا ودیالیہ اننت ناگ میں
11ویں اور 12ویں جماعت کی تعلیم حاصل کی. اچھا 11th-12th کے لیے آپ وہاں چلے؟ جی 11ویں اور 12ویں کے لیے نوودے. اس درمیان ان کا ایک اپنا پروسیجر ہوتا ہے کہ مختلف ریاستوں میں کچھ وقت بتانے کا موقع ملا. جیسے پنجاب طالب علم کے ایز طالب علم مختلف جواہر نوودے ودیالیہ جیسے جموں میں ہے, جیسے پنجاب میں ہے, مدھیہ پردیش میں ہے, کچھ وقت بتانے کا موقع ملا. تو اسکولی تعلیم کا سلسلہ یہاں کے بعد جس ادارے سے میں وابستہ ہوں وہی سے گریجویشن شروع کی. امر سنگھ کالج سے میری گریجویشن میں نے کی ہے. تو اس کے بعد یونیورسٹی آف کشمیر سے ماسٹرز کیا. تو پھر اس کے بعد ملازمت 2-3 جگہ میں نے شفٹ کیا. بیفور کمنگ ٹو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. بیفور کمنگ ٹو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آئی ہیو سروڈ. لیکن وہ فیملی ٹریڈیشن تو آپ کو کہیں نہ کہیں الٹیمیٹلی پہنچا ہی دیتی اور پہنچا ہی دیا اسی منصب پہ. جو الحمدللہ آئی ایم مچ سیٹسفائڈ کہ جہاں شاید پہنچنا تھا, جہاں کیا کہتے ہیں نا سکون قلب ہو, تو وہاں بالآخر پہنچ ہی گئے. الحمدللہ. یعنی آپ کی اپنی چوائس تھی. کچھ جینز میں بھی ہوتا ہے, کچھ اپنی بھی چوائس ہوتی ہے, خاندانی سلسلے ہوتے ہیں, کہ اس لیے شاید ادھر ادھر کہیں میں نے پلاننگ ڈیولپمنٹ میں کچھ عرصہ کے لیے کام کیا ہے, میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کچھ عرصہ کے لیے کام کیا ہے. بالآخر وہاں پہنچنا تھا جہاں اللہ کو منظور تھا, اور یہی ہمارے لیے بہتر تھا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ جو چاہتے ہیں, جو آپ کے دل کی تمنا ہوتی ہے وہ بر آتی ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بننا تو وہ پینٹر چاہتے ہیں لیکن بنتے رائٹر ہیں, بننا ڈاکٹر چاہتے ہیں تو لیکن ٹیچر بن جاتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی ڈیسٹنی کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. یہ جو کمپیوٹرز کی دنیا کا جہاں تک تعلق ہے, میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ اب سمٹ کے شاید ہمارے موبائل تک آ چکا ہے یہی ٹیکنالوجی اسی کے توسط سے. لیکن میں نے سنا ہے, مجھے معلوم نہیں کیونکہ اس معاملے میں ہماری جو ذاتی علمیت ہے وہ بڑی محدود ہے, کہتے جب پہلا کمپیوٹر بنا وہ ٹھیک ٹھاک سائز کا تھا. بہت بڑے. کتنا بڑا رہا ہوگا؟ ایک مکان کے جتنا جیسا. مکان جیسا. تو اب سمٹ کے ہمارے ہاتھ. کیا وہاں اس کے اندر جو مختلف قسم کے پرزے آج کل رہتے ہیں وہ شاید انسانوں کے سائز کے رہے ہوں گے جب مکان جیسا کمپیوٹر رہا ہو؟ بہت ہی مختلف تھا, بہت ہی مختلف تھا. ویکیوم ٹیوبز جو آج کل تو کبھی کہیں یوز نہیں کرتے, استعمال ہی نہیں ہوتا. تو جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈاٹا ہوتی تھی وہ پنچ کارڈز کے تھرو ہم کرتے تھے وہاں پر. اور آپ کو یہ ایک دلچسپ بات میں بتاتا ہوں, جو ان پٹ کرتے تھے وہ چل کے نہیں کر سکتے تھے, انہیں وہ ٹائر لگائے تھے پیروں میں تاکہ یہاں سے ایک جگہ سے جو فاسٹ اتنا تھا. لمیٹڈ بھی تھا, یوزیج لمیٹڈ تھا, افورڈ نہیں کر سکتے, ایکسپیریمنٹل سٹیج پہ تھا. اور وہاں سے لے کے یہاں تک کہ ہر ایک کی جیب میں آج ہے. تو بہت ہی مختصر سفر رہا, بٹ بہت ہی ایویلیویشن اس کا. اور مانا یہ جاتا ہے کہ نالج کے پھیلاؤ کے حوالے سے آج کے, دیکھیں میں کل سوچ رہا تھا آپ کے حوالے سے ہی ذہن میں آئی بات. مجھے کسی نے کہا کہ میں انگریزی پڑھنے کا اسے بہت شوق تھا, تو کبھی انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا ایک عجیب قسم کا کنفیوژن مجھے ہوا. مجھے ایک دن لگا یہ از جو ہم لفظ لکھتے ہیں انگریزی میں, یہ آئی ایس سے لکھنا ہے یا آئی زیڈ سے, کنفیوژن ہو گیا. اب میں سوچا کیا کروں, تو مجھے اپنے ٹیچر کے پاس جانا پڑتا اس کے لیے. تو مجھے 6 کلومیٹر پیدل چل کے جانا پڑا کیونکہ فون نہیں تھا, کوئی اور ذریعہ نہیں تھا ٹرانسپورٹ کا. تو میں ان کے گھر چلا گیا تو ان کو کہا کہ سر مجھے یہ کنفیوژن سا ہو گیا ہے, یہ آئی ایس لکھنا ہے یا آئی زیڈ. ہو جاتا ہے. تو بات یہ کہنے کی ہے کہ کہاں وہ زمانہ اور کہاں یہ کہ یہاں سے آپ ابھی ٹائپ کر رہے ہیں تو یہ وہیں سے آپ کو بتا رہا ہے کہ صاحب آپ کے سپیلز جو ہیں وہ غلط ہے. بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پوری دنیا میں اس کی وجہ سے. یہ جو ہمارے امر سنگھ کالج میں کمپیوٹر سائنسز کا جو شعبہ ہے, یہ کب سے وہاں شروع ہوا ہے سلسلہ؟ اور اس وقت ہمارے جو نوجوان نسل ہے, ہماری جو نئے بچے ہیں, وہ تو مطلب خیر اب وہ اس دنیا میں رہتے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے کہ جس کو لکھنا نہیں آتا ہے حروف تہجی الفابیٹس وہ ان پڑھ ہے. آج جس کو کمپیوٹر نہیں آتا ہے اس کو الٹریٹ مانا جاتا ہے. اس میں ہم بھی شامل ہیں کیونکہ ہمیں کمپیوٹر چلانا. میں اپنی بات کرتا ہوں. تو کیا ہے موجودہ صورت حال, پھر باقی چیزوں پہ بھی بات کریں. شروعات جو ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس کی ہوئی 2000 میں ہوئی. جی اچھا 20 سال پرانا سفر ہے ہمارا. جی 20 سال. تب
अमर सिंह कॉलेज एफिलेटेड था यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, जो मुनक़ता हुआ जो सिलसिला 2017 में कि कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज बन गया क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर। तब से तो पहला कोर्स जो स्टार्ट हुआ था वहाँ पर वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस का था जी, कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA कोर्स हमने स्टार्ट ओके किया। ओके। तब बहुत अच्छा इसका रुझान था, कंप्यूटर्स का बहुत अच्छा रुझान था, मीन्स एंट्रेंस कराने पड़ता, तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। और 2017 से जब ये अमर सिंह कॉलेज जो कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज बन गया अब क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर का, तो तब से इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू हो गए, तो इंटीग्रेटेड BCA MCA शुरू हो गया। ये तो एक सिलसिला। उसके साथ साथ जो हम करते हैं, हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाते हैं वहाँ पर। शॉर्ट टर्म कोर्सेज अब हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम शॉर्ट टर्म कंप्यूटर लिटरेसी की ओके ओके हमारी फैकल्टी के लिए, और हमारी कोलैबोरेशन जो है वो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के साथ है, लाइक IIT बम्बई के साथ हमारी है, IIT रुड़की के साथ है, और उनके कोलैबोरेशन उनके ट्रेनर्स के साथ, उनके फैकल्टी के साथ, और हम यहाँ पर उसको हम बोलते हैं समर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो स्पेशली होते हैं रिसर्च स्कॉलर्स के लिए और हमारी फैकल्टी के लिए, और इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए तो है ही ये सिलसिला चलता आ रहा है, और हम आज तक ये और कर रहे हैं। अच्छी खासी तादाद जो है स्टूडेंट्स की, एक तो खुद कंप्यूटर का शोबा है उसमें, और जो बाकी जितना आपने उसको फैलाया है खासकर क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनने के बाद, आपका अपना जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था वो यही कंप्यूटर साइंसेस ही था या कुछ और? नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा सा अजीब सा वाक़या है। हर एक मीन्स यहाँ तो एक्सपीरियंस की कि हर एक को यहाँ मेडिकल में जाना होता है, या इंजीनियर बनना होता है, या डॉक्टर बनना होता है। बट मैं ये चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैं अपने वालिदैन का, वालिद मोहतरम का बहुत बहुत शुक्रगुजार। उन्होंने मुझे कभी कंपेल नहीं किया कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर करना है, नहीं, बिल्कुल। बड़ा स्ट्रेस है आजकल के बच्चों पे उस हवाले। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और कहा कि जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे, जहाँ आपको सही लगे वहाँ जाइए। दस्तूर भी था, एंट्रेंस भी दे दिया, बट क्वालिफाई नहीं हो पाया। उसके बाद अमर सिंह कॉलेज में एडमिशन किया। दूसरी बार जब एंट्रेंस दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हो गया था, और मुझे बीटेक की सीट मिल गई थी। ओके। उमूमन होता है कि वालिदैन हमेशा प्रेशराइज करते हैं कि आप ये छोड़ दीजिए, तो मेरे वालिद का बहुत अच्छा फैसला वहाँ था, उन्होंने कि आपने 1 साल दे दिया यहाँ पर, आप यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। फिर जब यूनिवर्सिटी का सिलसिला आया, 2-3 शोबाजात में मेरी सिलेक्शन हो गई थी। कंप्यूटर साइंस में हुआ था, बायोकेमिस्ट्री में हो गया था, और बॉटनी में हो गया था। तो वहाँ पर भी मैं अपने वालिद मोहतरम का बहुत जो मेरे हमेशा गाइड रहे हैं, मेरे मेंटर रहे हैं हमेशा, खुशकिस्मत हैं होते हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि आप कंप्यूटर साइंस में चले जाइए। मेरी ज़ाती दिलचस्पी भी थी, वालिदैन का साथ भी था, और ये डेस्टिनी बन गई मेरी। आपने अपने वालिद का जिक्र किया, वालिद सबस सतन आसन बेति कह उस्ताद खासकर प्राइमरी सतह पे तिमन छुन इंसान है कम उम्र मशरे कॉलेज सतह पे जो आपका टीचर रहा हो, या जब आप थोड़ा सा बलूगियत के उस हद में आ गए हों, तो उसके बाद वो एक रूटीन सा बन जाता है, लेकिन वो चाइल्डहुड के जो इम्प्रेशन है वो नहीं जाते। तो कुछ टीचर छू वनस लेक्चर पन्निस वालिद सबस अलाव बासान कि इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी मे कोर गोडनेथ जिक्र कि मेन तालीम इब्तिदाई तालीम ज़्यादा याद आसान क्या, तो यन पे थोड़ा बहुत हो संबोल, तो मे कोर नवोदय विद्यालय फैमिली ज्वाइन, चूँकि सह रेजिडेंशियल स्कूल, तो टीचरन आसान 10-4 रिश्ते कह राउंड द क्लॉक रिश्ते, तो सह रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह वुनिक ताम बरकरार। ततिक तिम उस्ताद क्या तिम बिल्कुल पन्न बच्चन हिंद पे रचान घर जो सूरत यार बड़ खूबसूरत जाए, गमी माहौल बड़ बेहतरीन वगैरह। अच्छा पता अत नेरुन होस्टलस मज बिहुन, तक डिसिप्लिन लाइफ सुबह वोथुन ब्रेकफास्ट तम पे मॉर्निंग वॉक, तम पे मॉर्निंग असेंबली, मतलब ऑलमोस्ट केंद्रीय विद्यालय में भी तकरीबन वो एक सोल्जर लाइफ की तरह ही गुजारा। बराबर सोल्जर। तो ऐसा घर मिस करा तम साथ मिस करा, मगर आज सह मिस करा। अच्छा अब वो मिस करते हैं। मीन्स जब वो उस्ताद किराम, उनकी बहुत इज्जत हम करते हैं आज भी, और उनके साथ जो उनका रिश्ता था वो अभी तक मतलब गया नहीं, दायम है। वो हमेशा फ़ोन पे बात होती है, कभी कभी वहाँ भी जाना होता है, चाहे यहाँ हो
چاہے اننت ناگ میں. جب اننت ناگ میں گئے تو وہاں پر اساتذہ کرام کشمیر کے نہیں تھے. somebody there was people from Tamil Nadu, from Rajasthan, from Madhya Pradesh, اور ان کے ساتھ ابھی تک رابطے سلسلہ قائم ہے. اور وہ بالکل اپنے بچے سے والدین خوش ہوتے ہیں, وہ بالکل خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا جی اسٹوڈنٹ اچھی جگہ ہے. اور الحمدللہ ان کو ایک سینس آف اچیومنٹ اس میں مل جاتا ہے کہ یہ بچہ ہمارا پڑھایا ہوا ہے اور یہ اچھی جگہ پر ہے, تو ان کو سیٹسفائی ہوتی ہے. اور آج خود استاد ہو کے یہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کو کتنی خوشی رہی ہوگی اس وقت. میں آپ سے یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گا کہ بڑا ٹرینڈ ہے لوگوں کا کمپیوٹرز کو سیکھنے کا, اور مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی نالج کے آج کل سورسز ہیں وہ کہیں نہ کہیں جڑ جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کمپیوٹر سائنسز کو ہی پرسیو کریں, لیکن کمپیوٹر کا جاننا اس بات کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو آج کل کام کرتے ہیں علمی شعبے میں کسی بھی سطح پہ, تو چونکہ آپ کا ایک بہت ہی جو ایک پائنیئر انسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ تعلق ہے, یم سۭتۍ بچہ چھِ وٕنکٮ۪نَس اَتٮ۪تھ ادر دین یِم کمپیوٹر شعبس سۭتۍ تعلق چھِ, تمن تہِ چھا تیٖژٕے دلچسپی یُس تِہنٛز فیوٗچرٕچ رُکایرمنٹ آسہِ پگاہ کہ تمن گژھِ کمپیوٹرٕچ نالیج آسٕنۍ. مثلاً اگر ہسٹری پرن وول چھُ سُہ چھا کوٗشِش کران کہ نہ مےٚ گژھِ آسٕنۍ کمپیوٹر نالیج تاکہ پگاہ, یا جیوگرافی وول چھُ, ساینس وٲلۍ چھِ, باٹنی وٲلۍ چھِ. بالکل اتس کر بہٕ اکھ چیٖز عرض کہ کیونکہ یُس مےٚ ابتدان ووٚن کہ اَسہِ چھِ BCA وغیرہ کرناوان, امہِ مزیٖد چھِ أسۍ اکھ کورس مینس پٲٹھۍ زالجی باٹنی کیمسٹری چھِ, اَسہِ چھُ اکھ آپشن تھوٚمُت کہ کمپیوٹر ایپلکیشن رٹن ایز اکھ سبجیکٹ. means he can choose zoology, botany and computer applications. He can choose geology, geography and computer applications. تہٕ خوش آمد کتھ چھِ یہِ کہ اتھ یِمن کمبِنیشن منٛز چھِ اَسہِ واریاہ اصل ریسپانس یِوان. تو امیُک نتیجہِ چھُ یہِ نیران کہ بچن منٛز, سانٮ۪ن بچن منٛز چھُ رُجحان کہ أسۍ ہیٚچھو کمپیوٹر ساینس, بِکاز فیوٗچر چھُ یِہوے. تہٕ تمن چھِ پتہ کہ امِچ یوٹیلٹی چھِ اَسہِ واریاہ. آلدو کیونکہ کمپیوٹر سائنس میں تو دو چیزیں ہوتی ہیں, آئدر وی کین یوز اٹ اے ریسرچ فیلڈ ایز اے فیلڈ, اور وی کین یوز اٹ ایز این یوٹیلیٹی. تو باقی یوٹیلیٹی میں بچوں کا بہت اچھا رجحان ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بچے آتے ہیں سیکھنے کے لیے, ہماری لیبس میں آتے ہیں سیکھنے کے لیے کہ سر ہمیں یہ ضرورت ہے, اس چیز کی ضرورت ہے, اس چیز کی ضرورت ہے. سو ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ آئیے سیکھ لیجیے. یہ ایک بڑی ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر بچوں کا جو چاہے وہ زندگی میں کس شعبے میں جانا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو آج کل کی ریکوائرمنٹ, جس طرح ایک زمانے میں پین اور پیپر کی ضرورت ہوا کرتی تھی, آج کل کمپیوٹر کی ضرورت ہے. اور اس میں ہمارے بہت سارے انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں اور نہایت ہی قابل قدر, قابل ستائش کام ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں. کمپیوٹر کی دنیا سے نکل کے تو اس دنیا کی طرف بھی جائیں گے جو آپ کی ذاتی زندگی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن چونکہ آپ کو بھی علم ہے, ہم سب جانتے ہیں یہ جو ایک کووڈ کی صورتحال سے ہم نمٹ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا احسان رہے ہم پہ, اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. میں ایک بات جب ابتدائیہ میں کچھ عرض داشتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا, تو ایک چیز آپ کے لیے بھی اور ناظمہ کے لیے بھی یہ کہ میں نے یہ مارک کیا ہے, میرا ذاتی مشاہدہ ہے, اگر آپ اس سے اتفاق نہ رکھتے ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے, لیکن ماسکس کے استعمال کے حوالے سے میں نے دیکھا خواتین جو ہے ہماری وہ بہت زیادہ کانشیس ہیں. مرد حضرات بڑے چانسز لے رہے ہیں, اور میں نے دیکھا بہت ساری خواتین گھر سے نکلتی ہیں تو مدر فرسٹ ایجوکیٹر ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مائیں جو ہیں اگر وہ اپنے گھروں میں اس بات کو جس طرح وہ باقی معاملات کے حوالے سے اپنے بچوں کو یا اپنے افراد خانہ کو ایجوکیٹ کرتی ہیں کہ اس کی ضرورت ہے, تو ایک بہت بڑا فرق پڑے گا. اور خاص کر اگر آپ کا بچہ بائک پہ جا رہا ہے تو آپ اسے ہیلمٹ تھمائیے, اور اگر وہ پیدل جا رہا ہے تو اسے ماسک تھمائیے. میرے خیال سے یہ آج کل بہت زیادہ ضروری ہے. ماسک کا استعمال جو ہے باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے سارے فیصلے, لیکن احتیاط ہم پہ حکم ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہوگا. ہم اپنے پروگرام میں بھی یہ پیغامات آپ تک پہنچاتے ہیں. کووڈ کی صورتحال جو ہے وہ اخبارات کی سرخیوں کے حوالے سے بھی آپ تک پہنچتے, کوشش ہم کرتے ہیں اعداد و شمار بھی آپ تک پہنچائے, لیکن پہلے یہ پیغام. ارے ببلو, لاک ڈاؤن کھلتے ہی ٹہلنے نکل پڑے, مہاماری ابھی پھیلی ہوئی ہے. سرپنچ جی ٹہلنے نہیں,
कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से हमारी जंग अभी भी जारी है। ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन एहतियात हमारे हाथ में है और एहतियात बरतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे हाथ में सिर्फ एक ही हथियार है और वो है सिर्फ और सिर्फ एहतियात। कोविड की बात हो रही है, आप तक अपडेट्स पहुंचाते हैं। जो 24 आवर्स है पिछले, उनकी बात करते हैं। यूटी में जो टोटल केसेस रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटों में 1229 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और उनके साथ ही जो है टोटल काउंट पॉजिटिव केसेस का यूटी में 55,325 बन रहा है। 837 केसेस जम्मू डिवीज़न से और 392 केसेस कल वादी कश्मीर से रिपोर्ट किए गए, जिनमें 84 जो है मुसाफिर थे, उनका ताल्लुक जो है बाहर से था और वो वादी जो है सफ़र करने आए थे। और साथ ही आपको ये भी बता दें, ये बड़ी ही खुशाइंद बात है कि रिकवरीज़ भी अच्छी खासी हो रही है। और रिकवरीज़ की बात जहाँ तक की जाए, 644 जो पेशेंट्स हैं वो रिकवर होकर अपने घरों को वापस लौट चुके हैं, जिनमें 231 का ताल्लुक जम्मू से है और 413 का ताल्लुक जो है वो कश्मीर वादी से है। अमीन साहब, जब हम बात कर रहे थे, बातों बातों में एक बात याद आ गई कि आज इंजीनियर्स का दिन है, तो उनको साथ मिलकर मुबारकबाद भी देते हैं हमारे साथ। बिला शक दे दीजिए। तो आजकल कंप्यूटर इंजीनियर्स भी जो होते हैं, अब ये जब हम अपने मेहमान के साथ गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे तो अपने इंजीनियर्स का जिक्र भरपूर तरीके से करेंगे। नाज़रीन, अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का वक्त हुआ चाहता है। एक उर्दू अखबार से आगाज़ करते हैं। कारोबार को नुकसान की तलाफ़ी के लिए खुसूसी पैकेज अनकरीब, लेफ्टिनेंट गवर्नर। शुपयन के फर्जी एनकाउंटर की तहकीकात जारी, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। और इसी अखबार से एक और ज़ैली सुर्खी, पार्लियामेंट और मुल्क दोनों फ़ौजी जवानों के साथ खड़े हैं मोदी। मॉनसून सेशन में शिरकत करने के मौके पर वज़ीर आज़म का इजहार ख्याल। जी, मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा है, इससे मैं 2 खबरें लेना चाहूँगी। कौमी कमीशन बराए हिंदुस्तानी निज़ाम तिब बिल और होम्योपैथी कमीशन बिल पर पार्लियामेंट की मोहर। इजलास से कबल 18 अरकान पार्लियामान के कोरोना पॉजिटिव होने की तस्दीक। नाज़रीन, अंग्रेज़ी अखबार से चंद ज़ैली सुर्खियाँ। गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट 1563 लो कॉस्ट हाउसेज फॉर फिशरमैन ऑफ J&K। इसी अखबार से एक और ज़ैली सुर्खी, BSNL ऑफिस रिज्यूम्स वर्क आफ्टर वीक्स क्लोजर। और इसी अखबार के बॉटम स्प्रेड पे जो आज स्टोरी छपी है वो बड़ी तवज्जो तलब है। स्पाइक इन कमिटल ऑफ सुसाइड्स बाय डॉटर्स ऑफ यू नीड्स अटेंशन बोथ बाय सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट इन J&K। जी, मेरे पास एक उर्दू रोज़नामा, इससे ये खबर लेना चाहेंगे, 50 लाख मालियत के स्टैम्प पेपर्स और टिकटों का स्कैंडल बेनकाब, ट्रेजिडी अफसर और कैशर मुअत्तल। नाज़रीन, अंग्रेज़ी अखबार से चंद सुर्खियाँ। लद्दाख फेस ऑफ सिचुएशन टेंस एट फ्रिक्शन पॉइंट्स अलोंग LAC। इसी अखबार से 2 ज़ैली सुर्खियाँ। UGC NET एग्ज़ाम टू बी हेल्ड September 24 onwards। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, एल्डरली मैन इंजर्ड बाय बियर।
जी, अंग्रेज़ी रोज़नामे से ये 2 सुर्खियाँ। दूध गंगा वैली अ विक्टिम ऑफ एनक्रोचमेंट्स, डिफॉरेस्टेशन। और इसी अखबार से और एक खबर, J&K रिकॉर्ड्स 30.5% डिप इन GST कलेक्शन। उर्दू अखबार से एक मस्बत खबर है, तेज़ी से बढ़ते हुए मामलों के दरमियान भारत में सेहतयाबी की शरह पहुंची 78%। और इसी अखबार से एक और ज़ैली सुर्खी, श्रीनगर में CPIM का एहतजाज, नज़रबंद कश्मीरियों की रिहाई का मुतालिबा। जी, कोविड के हवाले से एक आखिरी खबर मैं पहुंचाना चाहूँगी। 17 मौत की आगोश में, महलूकीन की तादाद 916 यानी कि 916। ताज़ा केसेस का जो हवाला दिया गया है, 1229 मुतासरीन में 837 जम्मू से, जो मजमूई तादाद है 55,000 के पार। नाज़रीन, मेरे पास उर्दू अखबार है, आखिरी अखबार, इससे 2 ज़ैली सुर्खियाँ। उर्दू ज़ुबान सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, LG मनोज सिन्हा। और इसी अखबार से एक और ज़ैली सुर्खी, जम्मू कश्मीर पर पार्लियामेंट में फौरी बहस कराने का NC का मुतालिबा। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। प्रोटोकॉल के तकाज़ों के मुताबिक अखबारात हाथ में लेने के बाद हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और आपसे भी ये उम्मीद रखेंगे कि जब भी आप घर से बाहर जाएं, अगर आपके पास सैनिटाइज़र दस्तयाब है, आपकी गाड़ी में है या आपकी जेब में, उसका इस्तेमाल कीजिए। वरना अगर आप साबुन का इस्तेमाल करके भी अपने हाथ धोते हैं और मास्क आपने पहना हुआ है, तो वो प्रोटोकॉल के जो बुनियादी तकाज़े हैं उनको पूरा करने के ज़ुमरे में आता है, और इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। इस बात को हमें तस्लीम करना चाहिए। हम अपने मेहमान के साथ अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़िमा के जहन में कुछ सवाल है, वहीं से इब्तिदा करते हैं। जी, हमने कोविड की अपडेट अभी दी, तो कोविड के हवाले से ही सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। सर, अभी कोविड के टाइम में हमने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन का बड़ा दौर चला है, क्योंकि वक्त की ज़रूरत भी है। तो कैसा ये शिफ्ट है, ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, जो ऑनलाइन जो क्लासेस होती थी उससे सीधा ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, ये कैसा एक्सपीरियंस है? ये एक मुनफरिद एक्सपीरियंस है सबके लिए, बिकॉज दिस अ डार्केस्ट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। बेशक द होल वर्ल्ड हैज स्टॉप्ड। और ये ईजाद जो हुई है वो ज़रूरत के मुताबिक हुई है। ज़रूरत की हमें ओप अस पन्न बच्चन कोर्मुत ऑनलाइन क्लास। ओके, मैं कोर इब्तिदास मज अर्ज कि अस कोलैबोरेट करान IIT बम्बई के साथ। हाँ, उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट स्पोकन ट्यूटोरियल्स। तो उससे हमने शुरुआत की थी, ये ऑनलाइन लेक्चर्स की, ऑनलाइन कोर्सेज की। मूक्स है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, स्वयं पोर्टल है, बट टेकर्स उसके ज़्यादा नहीं थे, बिकॉज पीपल प्रेफर ऑफलाइन क्लास। और वाजह भी है, ऑफलाइन का कोई मुतबादिल एलिमेंट ऑफ लाइफ है, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। बट ये इसको मैं सानिया ही बोलूँगा, सानिया जो हुआ है पेंडेमिक कोविड-19, जिसकी तरफ से जिसका ये था कि हम अपने बच्चों को इस बात पर राज़ी करें कि वो अपने घर तक ही महदूद रहे। बिल्कुल। बहरहाल चीज़ उस्तादी सरित हमारे प्रिंसिपल साहब भी वो बड़े मुतफक्किर थे इस बारे में कि क्योंकि वक्त तो रुकने वाला नहीं होता है। सही बात। तो हम अपने बच्चों को नहीं बोल सकते हैं कि आप रुक जाओ जब तक ये ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ हमें चलना है। तो एक हिकमत अमली हमने कर ली। अब आपको भी पता है कि हम यही रहते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज का लिमिटेशन तो है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट यूजेज। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज, सारी दुनिया ने तो ऑनलाइन क्लास पे शिफ्ट किया, हम भी कर सकते थे, बट हमारे पास जो बैकबोन है जो इंटरनेट की, वो लिमिटेड है, हमारी बैंडविड्थ लिमिटेड है। तो मींस 2G पे हम कर रहे हैं, तो हमारे पास ये और फिर सारे बच्चों के पास, मतलब मैं उसी बात पे आ जाऊँगा। तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम कौन से टूल्स हम यूज़ करें ताकि हम बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा पहला चैलेंज जो हमारे पास था, हमारे अपनी फैकल्टी को समझाना कि नहीं, अब आप इस मोड पे आ गए। हालांकि ये दौर तो आने वाला था, ऑनलाइन क्लासेस का दौर तो आने वाला था, शायद ये रूटीन में आ जाता, लेकिन इतना जल्दी आता है और बिल्कुल इतनी शिद्दत के साथ इसके लिए शायद हम तैयार नहीं थे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत की हमने गूगल क्लासेस से शुरुआत की। पहले हमने गूगल क्लास की शुरुआत की, जो ऑल्दो लाइव नहीं होता है, उस पर डेली हम अपडेट करते हैं अपने मटीरियल। तो फिर उसके बाद कम तादाद में शुरू की, 24 पहले थे, फिर 28 थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास है 217 गूगल क्लासेस। मीन्स हर कोई डेली 217 गूगल क्लास, हर दिन। बिल्कुल। फिर हमारे प्रिंसिपल सर को लगा कि नहीं,
یہ شاید کافی نہیں ہے. فیس ٹو فیس انٹریکشن بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے فیس ٹو انٹریکشن. تو پھر ہم نے بہت سارے جو آن لائن میٹنگ پلیٹ فارمز ہیں ان کو ٹیسٹ کیا, تو فائنلی ہمیں لگا کہ زوم پلیٹ فارم پہ ہم کا, تو ہم نے لائسنس لیا زوم پلیٹ فارم کا. تو ڈیلی ہمارے تقریباً 32 سے 32 ٹو 35 کلاسز زوم پہ ہوتی ہے, اور سائملٹینیسلی ہمارے دو کلاسز ہوتے ہیں جو گوگل میٹ کے تھرو ہم کرتے ہیں. ان کے ساتھ کنیکٹ. اس کے بعد دوسرا چیلنج جو ہمارے پاس تھا دیٹ از ریچ آؤٹ ٹو اسٹوڈنٹس. کیسے ہم اسٹوڈنٹس تک پہنچے. تو اسمارٹ فونس سب کے پاس نہیں ہوتے ہیں, اس لیے کیونکہ ہماری جو تعداد ہے طالب علموں کی وہ مختلف طبقات سے ہے, معاشی معاملات. تو ہم نے کوشش کی کنیکٹ کرنے کی کسی طریقے سے, چاہے جو بھی ہمارے سے دو بچے آپس میں شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کی ریسورس شیئرنگ باقی ان چیزوں سے, اور ان تک پہنچنا کہ نہیں امر سنگھ کالج گوگل کلاس آن لائن کلاس لیتا تھا. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات تھی. تو ہم نے یوز کیا ورڈ آف ماؤتھ کیا, پیپرس میں دے دیا, ویب سائٹ پہ دے دیا. تو یہ تو کسی حد تک میں پہلے ایک مہینے میں 1.5 مہینے میں ہمارے پاس ہمارے ٹوٹل جو انرولمنٹ ہمارا ہے دیٹ از آلموسٹ 4400. تو پہلے جو 1200 تھے پہلے جو نا رجسٹر ہوئے آن لائن کلاس کے لیے, پھر 1800, بٹ ایز آف ناؤ 3200 اسٹوڈنٹس ہمارے انرولڈ ہے آن لائن کلاسز کے لیے. آلدو لیفٹ آؤٹ ابھی بہت ہے, بہت تقریباً 1000 لیفٹ آؤٹ ہے. اٹ از آلموسٹ 25%. یس 20. اور ہماری کوشش رہی, اور ہم آئے دن کوشش کرتے رہے کیسے ان تک پہنچا جائے. کیا یہ مطلب لیٹ اس ناٹ بی ججمنٹل, آپ کا چونکہ ایک آبزرویشن ہے, عشا تمام جو ہمارے انسٹیٹیوشنس ہیں ان کا بھی یہی حال ہے پرسنٹیج کا, کوریج پرسنٹیج کا, کہ 10-20% بچے آلموسٹ سیم. یہ سوسائٹی کا ہمارا ایک پرسنٹیج ہے کہ یہ طبقہ وہ ہے جو ایفرٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے, چاہے ان کو ٹیبلٹ پرووائڈ کرے چاہے کچھ, تو وی ول سی آلدو وی آر ورکنگ آن اٹ کہ کیسے, بیکاز پینڈیمک از دیئر, وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. تو کوشش ہم کریں گے کہ کیسے ان تک ان کو کنیکٹ کریں ہمارے سے. یہ تو ایک چیلنج. دوسرا چیلنج تھا کہ جو اکیڈمک مانیٹرنگ کی بات ہوتی ہے کہ کیسے ہم یہ مانیٹر کریں کہ کلاسز ڈیلی ہوتی ہے, بچے کلاس میں آتے ہیں. تو ہمارے پرنسپل صاحب جو بشیر احمد صاحب ہیں, ان کا ایک منفرد طریقہ, انہوں نے کہا کہ میں بھی ایک کو ٹیچر کلاس میں ایڈ ہوتا ہوں, اور رینڈملی وہ ہر کلاس کا دن میں ہر ایک کلاس میں ایڈڈ ہے ایز کو ٹیچر, وہ کہیں نہ کہیں سے مانیٹر کر لیں. تھرڈ تھا اسیسمنٹ کا, مینز ایگزامینیشن از مسٹ, اسیسمنٹ از مسٹ. تو اسیسمنٹ میں ہم نے کیا ایک طریقہ کیا کہ ہم نے 2 طریقے, ایک تو ہم نے ملٹیپل چوائس کویشچنز, ہم نے گوگل فارمز ڈیولپ کیے جس کے تھرو ہم کوئزز کرتے تھے. دوسرا ہم نے ڈسکرپٹیو کویشچنز کیا. ایک پلیٹ فارم ہے, آن لائن پلیٹ فارم, جو آلدو پیڈ تھا بٹ ڈیو ٹو پینڈیمک دے میڈ اٹ فری, exams.net. تو وہ ہم یوز کر رہے ہیں. تھرڈ ہم نے انکریج کیا اوپن بک ایگزامینیشن سسٹمز. اس کی تھوڑا وضاحت کریے گا. ہم ایکچولی صبح کو 10 بجے بچوں کو کویشچنز دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وی کین ناٹ مانیٹر دا کویشچنز, وی کین ناٹ کوئی انویجیلیٹر نتھنگ. تو ہم کویشچنز اپنے اس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں کہ جس میں بچے کی انالیٹیکل تھنکنگ انوالو ہو, جس میں وہ کہیں سے بک میں سے نہیں دیکھ سکتا, وہ انٹرنیٹ سے نہیں دیکھ سکتا, اور اس کی بیسک نالج ہونی چاہیے تبھی وہ اس کویشچن کو آنسر دے سکتا ہے. دیٹ وی کال ایز اوپن بک ایگزامینیشن سسٹم. وی ہیو اسٹارٹڈ. آلدو باقی ممالک میں تو وہ پہلے سے چل رہا ہے, تو ہم نے بھی ایکسپیریمنٹل بیسس پہ اوپن بک ایگزامینیشن سسٹم شروع کیا. ہم نے حال ہی میں ایک اوپن بک ایگزامینیشن جو کلسٹر یونیورسٹی کا جو ٹرمینل سیمسٹرز ہوتے ہیں, جیسے سیمسٹر 6 جو باہر جانے والے ہوتے ہیں, ان کا ہم نے یہ ایگزامینیشن کیا, اور الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ کیا ہم نے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی جو صورتحال ہے, جس طرح سے یہ گھر پہ ہی ایگزام دینے وغیرہ کا معاملہ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب پیرنٹس کو انویجیلیٹر بننا پڑے گا اور ان کو دیکھنا پڑے گا جو بچہ جب آن لائن ایگزام میں اپیئر ہو رہا ہے تو وہ اپنی قابلیت کے بل پہ ہی رسپونڈ کر رہا ہے, کوئی ایسے سورسز کا استعمال نہیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے ٹھیک ہے شاید اس کو کسی اچھے قابل بچے کے مقابلے میں نمبر تو زیادہ مل جائیں, لیکن زندگی کی دوڑ میں وہ پیچھے رہ جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا پیرنٹس کو کرنا پڑے گا؟ بالکل بہت, کیونکہ پیرنٹس کا رول بھی اب تھوڑا سا بڑھ گیا, بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ابھی تک پیرنٹس کیا کرتے تھے, چاہے اسکول کی بات ہو چاہے کالجز کی بات ہو, صبح بچہ نکلتا تھا,
شام کو گھر واپس آتا ہے. لیکن آج بچہ ہمیشہ ان کے پاس 24 گھنٹے گھر میں, چاہے وہ کلاس دیتا ہے, چاہے وہ ایگزام دیتا ہے, وہ ان کے سامنے رہتا ہے. تو ان کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. ان کو ایک مینٹر کا رول ادا کرنا ہے, ان کو ایک ٹیچر کا رول, اور ان کو کبھی کبھی ایک انویجلیٹر کا رول بھی ادا کرنا ہے, تاکہ وہ بچہ کوئی غلط طریقہ نہ استعمال کرے. ابھی تک تو ہم بچوں سے اسمارٹ فون لیتے تھے, نہیں مت اس میں, لیکن آج ہم ان کو دینا ہے, یہ مجبوری ہے ہماری, ان کو دینا ہے. یہ اسمارٹ فون ہے, لیکن تھوڑا سا وقت کے تقاضے کیسے بدل جاتے ہیں. کل تک ہی ہم اپنے پروگرامز میں اکثر ڈسکس کرتے تھے کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہے فون, لیکن بچوں پہ نظر رکھیے تاکہ وہ اس کا مس یوز وغیرہ نہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہوتے ہیں, اب اس میں ایک پہلو یہ نکل آیا کہ جس چیز کو تھوڑا سا کہیں نگیٹیولی استعمال کیا جاتا ہے, اس کے 100% پازیٹیولی استعمال کرنے کے امکانات اس پینڈیمک میں پیدا ہوئے. پینڈیمک کے حوالے سے کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم براہ راست اس پہ بات بہت زیادہ نہیں کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو کچھ بھی لوگوں کی علمیت میں ہے, علم میں ہے, میرے خیال سے اگر اس پہ عمل کیا جائے وہ کافی ہے. لیکن ہر چیز کی یاد دہانی کرنا جو ہے وہ ریفریش کرتا ہے کہ کہیں انسان بھول نہ جائے کہ یہ آج کے دور کا تقاضا ہے. ایک اور پیغام کووڈ-19 کے حوالے سے. کورونا وائرس جیسی وبا سے بچنے کے لیے بنا کیش لین دین کو ترجیح دیں. گھر واپسی پر اپنی گھڑی, موبائل, پرس اور چابیوں وغیرہ کو ڈس انفیکٹ کریں. بخار, سانس لینے میں تکلیف اور کھانسی ہونے کی صورت میں بلا تاخیر نزدیکی طبی مرکز کا رخ کریں. کووڈ متاثرین یا اس وبا کا مقابلہ کرنے میں پیش رہنے والوں کا بھرپور تعاون کریں. ویلکم بیک. آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جینٹ کے آپ انجوائے کر رہے ہیں اور شو کی زینت بڑھا رہے ہیں. آج کے ہمارے مہمان سید اشفاق منظور صاحب جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. ان سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اگلا سوال پوچھتے ہیں. سر جی, آپ سے جاننا چاہیں گے, چونکہ ہم کووڈ کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں, آپ کوآرڈینیٹر بھی ہیں جو کاؤنسلنگ ہے اور جو پلیسمنٹ سیل ہے ان کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے کووڈ کے ٹائم میں آپ کیسے کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور اس ٹائم پہ کتنی ضروری ہے؟ رول جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ اور پلیسمنٹ سیل کا وہ تو ہمیشہ ہی رہا. بالکل. بٹ جو کووڈ-19 بچے گھر میں بیٹھے ہیں تو رول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. نارملی ہمارا جو اس میں جو رول ہوتا تھا, جب بچہ ایڈمیشن فارم لے کے آتا تھا وہاں سے ہمارا رول شروع ہوتا تھا کہ بچہ آپ کون سی اسٹریم لوگے, کون سے سبجیکٹس لوگے, اور اس کے بعد ہم ساتھ رہتے تھے تب تک جب بچہ اپنی ڈگری لے کے اس میں امپارٹنگ آف ٹریننگ کچھ سکل کورسز ہم دیتے تھے تاکہ یہ انڈسٹری کے لیے فٹ ہو جائے, یہ امپلائیبل ہو جائے. ہماری کچھ پارٹنرشپ ہے کوئی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو یہ امپلائیبلٹی سکلز وغیرہ دیتے ہیں. اب کووڈ کی وجہ سے یہ سلسلہ جو تھوڑا سا تھم گیا ہے, لیکن ہر ایک بولتے ہیں نا کہ سلور لائننگ ہوتی ہے, تو ہم نے یہ تھمنے نہیں دیا. تو ہم نے ریسنٹلی ایک اپنے بچوں کے لیے جو ایز اے پارٹ آف دس نالج انہینسمنٹ ہم نے ایک ویبنار سیریز کا سلسلہ شروع کیا تھا ہمارے اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیکلٹی کے لیے, جس میں پھر بہت سارے بچے آ گئے. تقریباً ہمارے 1500 بچے اس میں ہر ایک ویبنار کے لیے یہ ہوتے تھے, رجسٹر ہوتے تھے. اس میں ہم نے ملک اور دیگر ممالک کے جو بہت سی سرکردہ شخصیات ہیں ان سے ہمارے بچوں کو روبرو کروایا آن لائن پلیٹ فارم پہ, تاکہ ہمارے بچوں کو ایک احساس ہو کہ ہمیں کہاں جانا ہے, ہماری منزل کہاں ہے, اور ہمیں اپنے آپ میں کیا ڈیولپ کرنا ہے, کیا اپ گریڈ کرنا ہے. مدعا اور مقصد یہی تھا. بہت سارے اچیومنٹس یہاں کے جو تھے جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے دنیائی سطح پہ, چاہے وہ سدھارتھ گیگو صاحب ہو, چاہے پروفیسر A.K. ہانگلو صاحب ہو, ان کے ساتھ روبرو کروایا, چاہے ویتنام یونیورسٹی سے ہمارے تھے, چاہے ہمارے نوجوان پروفیسر صاحبان ہیں جو ابھی کنگ خالد یونیورسٹی میں تو انہوں نے بچوں کو کاؤنسل کیا کہ آپ کو پینڈیمک میں کیسے پڑھنا ہے, کیسے اس وقت کو یوٹیلائز کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں جو چونکہ بچے گھر میں رہتے ہیں, ہم نے ریناؤنڈ سائیکالوجسٹس کو لایا,
اوکے. تو ان کی جو کاؤنسلنگ ان کی کرنے کے لیے tips. کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, کوئی چیز پرمنٹ نہیں رہتی ہے, وقت چلتا رہتا ہے, بہت تاریخ دور ہے بٹ گزر ہی جائے گا, صحیح بات. اور ہمیں مثبت رہنا ہے, ہمیں Positive رہنا. آگے بڑھنا ہے. اس بات پہ ہم کاؤنسلنگ کے بہت سارے سیشن کیے, تو شاید یہ ممکن نہیں تھا اگر یہ نارمل تھے آف لائن پہ, کیونکہ ویتنام سے یہاں بندے کو لانا مشکل تھا. تو یہ ایک میرے خیال سے silver lining عام تھی. حالات میں یہ ہوتا ہی نہیں, مطلب جب آپ ان کو 1-to-1 انٹریکشن کے لیے پلان کرتے تو شاید اس میں سال لگ جاتے. تو ہر چیز کے اپنے پازیٹیو اپنے نیگیٹو ہوتے ہیں, اور ہمیں پازیٹیو پہ زیادہ پازیٹیو پہ زیادہ دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یہ والا جو پازیٹیو آج کل ذہنی طور پہ انسان کو ڈسٹرب کر رہا ہے اس سے اللہ نجات دے دے, اس میں نگیٹو رہے پورا معاملہ, اللہ کا فضل و کرم ساتھ رہے, شامل حال رہے. لیکن ادروائز پازیٹیوٹی آف ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے تمام معاملات کے حوالے سے. میں آپ سے یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گا کہ الٹیمیٹلی دیکھیے علم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے, اور اگر اس کو ایک انسان بننا ہے تو اس میں ایک ہی راستہ ہے, وہ علم کے حصول کا راستہ ہے. لیکن ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ سب سے بڑا جو ڈومیننٹ معاملہ رہتا ہے انسان کے ذہن پہ, بچے کے ذہن پہ, والدین کے ذہن پہ, اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کے ویل وشرس ہوتے ہیں کہ آگے جا کے زندگی میں کرے گا کیا. یہ جو کمپیوٹرز کی دنیا ہے, ہمارا اپنا ایک چھوٹا سا مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں نے انٹرنیشنل لیول پہ اپنا لوہا منوایا ہے اس میں, لیکن ہر کسی سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اٹھ کے 7 سمندر پار چلا جائے گا. ہمارے یہاں کتنے امکانات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کمپیوٹر کا علم حاصل کرنے کے بعد ہمارے بچے نکلتے ہیں, کیا ان کو صرف کمپیوٹر کی ہی دنیا تک محدود رہنا چاہیے کہ اس سے ریلیٹڈ جابس ہوں, یا جو باقی سیکٹرز ہیں دنیا, بینکنگ ہے, ایجوکیشن ہے, کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں, واٹ از یور امپریشن ایز اے ٹیچر, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ جو اس سوال کا جو تعلق ہے اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو کمپیوٹر ایز یوٹیلیٹی ہم, تو وہ تو اس کے لیے کوئی اسپیشلائز ڈگری کی اب ضرورت نہیں رہی ہے, وہ ایک ٹیکنیشین کورس وہ 6 مہینے میں کر سکتا ہے. یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈو سمپلر یوز دا سافٹ ویئر. دوسرا ہے جب اب کمپیوٹرز کی بات کی, کمپیوٹر سب کمپیوٹرز تک محدود نہیں رہا. کمپیوٹرز کی پینٹریشن جو ہے وہ ہر ایک فیلڈ میں, جو جب مینس ابھی ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے دور سے گزر رہے ہیں, تو مینس ہر ایک شعبہ جو ہے وہ کمپیوٹرز میں آ گیا ہے, چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو, چاہے ایگریکلچر سائنسز ہو, چاہے وہ لینگویجز ہو. دیکھ لیجیے چھوٹی سی ایک مثال میں بتاؤں گا آپ کو. فیس بک, سوشل میڈیا تو ہر کوئی یوز کرتا ہے, تو آپ اردو میں لکھتے ہیں نا کچھ, کوئی اسٹیٹس آٹومیٹک وہ ٹرانسلیشن آ جاتا ہے. خدشہ یہ ہے کہ کسی دن جو ہمارا کمپیوٹر ہے یا جو اس کے ساتھ اٹیچڈ گیجٹس ہیں وہ شاعری نہ کرنے لگے. میں آپ کو ایک اچھی سی بات بتاؤں, 2-3 دن پہلے ایک اخبار میں آرٹیکل, یہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے ایک روبوٹ بنایا ہے جس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, کمپلیٹ آرٹیکل لکھا. آپ نے بھی شاید, مگر میرے اس میں کچھ خدشات ہیں. دیکھ لیجیے اب کمپیوٹر سائنس میں جو ریسرچ کی بات ہوتی ہے, جیسے پینڈیمک کا ریسرچ ہوتا ہے, ورلڈ اوور ہو رہا ہے. یہاں کے بھی سائنسدان کام کر رہے ہیں اس پہ, یہاں کے بھی ریسرچ کر رہے ہیں, یہاں ریاست کے باہر کے یا یونین ٹیریٹری کے باہر کے بھی کر رہے ہیں دنیا. بٹ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پہ ہمیں کام کرنا ہے, مینس اس پہ ریسرچ ہمیں کرنا ہے. جو ابھی میں مثال بول رہا تھا آپ کو, کیا آپ نے کبھی یہ کیا ہے کہ آپ کشمیری میں کچھ لکھے, اس کا ٹرانسلیشن آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا, بیکاز اس پہ کشمیری لینگویج پہ کام ہمیں کرنا ہے. انفیکٹ ایک انیشیٹو ہوا ہے اس سلسلے میں, اس میں ہماری IUST کا بھی کہیں پہ کوآرڈینیشن ہے. تھوڑا سا میری وہ اس کے ساتھ کیونکہ ایز اے لینگویج ایک وابستگی ہے. اور خوشائن بات یہ ہے کہ وہ جو انیشیٹو ہے, ہمارے پروگرام میں ہی ایک بچہ آیا تھا, وہ بریل کا مظاہرہ کرنے کے لیے, وہ قوت بینائی سے محروم ہے, تو اس کا یہ تھا کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس نے مجھے کنٹیکٹ کیا, اور وہ اب کوشش کر رہا ہے اپنی آرگنائزیشن کو لے کے کہ نہ صرف یہ کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرے, بلکہ یہ اس کا جو آڈیو ہے وہ بھی سننے کو. مجھے لگتا ہے اس میں بہت زیادہ کام کریں. اور اس میں جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کہاں تک ہے, یہ بیسک اسکوپ, یہ اسکوپ ہے. میڈیکل ڈائگنوسس, امیجز کے بیس پر ڈیپ لرننگ اور مشین لرننگ کے بعد میں, مینس یو کین گیو اے کمپیوٹر جسٹ اے ڈائگنوسس, اٹ کین
tell you that what Yes, are the what is problems, happening. what is happening inside you. So in सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करने की اور اس میں سکوپ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ آنے scope والے ہے، دنوں میں بہت. جس کو ہم کہیں گے روزگار کے جو مواقع ہیں وہ اس دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بٹ اس میں یہی ہے کہ اس کو فوکس نہ کیا جائے کہ یہ کورس کرنے کے بعد پھر بچہ اگر وہ اخباروں میں سرکاری نوکریوں کے ایڈورٹیزمنٹ دیکھتا رہ جائے تو شاید وہاں امکانات نہیں ہیں، لیکن بہت بڑی دنیا اس دائرے سے باہر ہے. کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہر ایک شعبہ میں اپنا بالکل. یہ میرا فون ہے جی. فون ہے یہ اس میں بہت ساری میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی. صحیح بات. ان سب چیزوں پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ان سب چیزوں میں بہت سے ہمارے بچے جو اپنا کام کر رہے ہیں بالکل بالکل. اور انہی کو کرنا ہے. انہی ایسا کو نہیں کرنا ہے ہے کہ چائنا سے کوئی آئے گا ہماری کشمیری لینگویج پہ کام کرنے کے لیے ہمیں ہی کرنا ہمارے ہے. بچوں کو ہی ہماری کرنا ہے. بچوں کو کرنا ہے کیونکہ ہمارے مستقبل کی جو امید ہے وہ انہی سے وابستہ ہے. آخری 1-2 منٹ ہے ہمارے پاس. پروگرام کے اختتام پہ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ اپنے مہمان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ضرور کوئی بات جو ہم شاید سب کچھ تو نہیں پوچھ پائیں گے، انفارمل ڈسکشن ہوتی ہے، بات کہیں سے اٹھتی ہے کہیں جاتی، تو کوئی بھی ایسی بات جو ایک پیغام کی صورت میں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں. کیونکہ بحیثیت استاد میں اپنے بچوں سے ہی مخاطب ہو جاؤں گا. برا وقت رہنے والا نہیں ہے بٹ وقت تھمنے والا بھی نہیں ہے. اس میں اپنے آپ کو پریشر کوکر نہیں بنانا ہے، سٹریس نہیں لینا ہے. انجوائے کیجئے لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کیجئے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کیجئے. بیکاز ایگزامز کمپٹیشن جو بھی ہے وہ سیم رہے گا، اس میں کوئی چینج آنے والا نہیں ہے. بٹ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ ہم اپنے دماغ کو پریشر کوکر بنائیں، ہم پریشر لے لیں. نہیں، بالکل بھی نہیں. جیسا چلتا ہے چلنے دیجئے، برا وقت تھمنے والا نہیں. ہر ایک تاریخ رات کے بعد ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہوتا ہے اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہر اس آنے والی صبح کو خوب سے خوب تر بنایا جائے، اس کو دلچسپ بنایا جائے، اس کو ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک علم کی نالج کی ترسیل کا ذریعہ بنایا جائے. وہ زندگی کا کوئی بھی سبجیکٹ ہو. بڑا اہم پیغام آپ نے کہا اور بچوں کے حوالے سے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جو ٹیچر کالج میں انسٹیٹیوشن میں 10 سے 4 تک یا جو کچھ بھی ٹائمنگ رہتی ہو اس بچے کو کیئر کرتا تھا، آج وہ ریسپانسبلٹی پرسن ٹو پرسن 1 to 1 پیرنٹس پہ شفٹ ہو گئی؟ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ پیرنٹس کے لیے بھی اپنے بچوں کو آپ یہ پریشرائز نہ کیجیے، بالکل. کیونکہ وہ پہلے سے ہی بہت پریشرائزڈ ہے. جو بچہ کبھی گھر میں نہیں رہتا تھا اب اس کو 24 گھنٹے گھر میں رہنا پڑتا ہے. اوپر سے اگر آپ ڈانٹیں گے اس کو، آپ کو یہ کرو وہ کرو، تو اس کی پریشر لیول بڑھ جائے گی اور خدا نخواستہ ہماری سوسائڈل ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئی میں ابھی بہت بڑھ گئی ہے. تو بچوں کو کاؤنسل بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم پہ بھی بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ہم سے زیادہ ان کے والدین پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بچوں کو سمجھانا ہے، بچوں کو پیار سے محبت سے ان کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے، نفسیاتی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے. بہت ہی اہم باتیں، خاص کر پروگرام کے جتنا بھی آپ نے پروگرام کے دوران جو ہمارے ساتھ معلومات شیئر کی بڑی امپورٹنٹ تھی، اور جو جس طرح سے اختتام کیا ہے آپ نے ان پیغامات کے ساتھ، یہ نہایت ہی اہم اور اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت. آپ تشریف آور ہوئے اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ہمارے یہاں پروٹوکال یہی ہے کہ مسافر کے بدلے پارٹنگ گفٹ جو ہے وہ سینیٹائزر کے 1-2 قطرے ہم اپنے مہمان کو بھی آفر کرتے ہیں اور خود بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ بھی بنے رہے ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور صبح 8 بجے سے 9 بجے تک ہر روز دیکھتے رہیے گا آپ کا پسندیدہ پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے.